رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں سے گزر رہا ہے۔ کل تک ہم استقبال کی باتیں کر رہے تھے اور آج نصف رمضان سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک آخری چانس، ایک آخری موقع اور ایک گولڈن چانس، عشرہ نجات، تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اتنا قیمتی، اتنا انمول کہ کروڑوں لاکھوں سے اس کی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ عید کے لیے نیا جوڑا ضروری نہیں، عید کے لیے نیا جوتا ضروری نہیں کہ نیا جوتا ہوگا تو عید کی خوشیاں میسر آئیں گی، نہیں، اگر اللہ ناراض ہوا تو کوئی خوشی میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے فرمایا اگر دنیا والوں کو اللہ پردے ہٹا کر دکھا دے آخری عشرہ کی عبادات کے اجر و ثواب کو، فرمایا دنیا دار لوگ دکانیں چھوڑ کر، مارکیٹیں چھوڑ کر اللہ کے گھروں میں انہیں ان باتوں کا احساس ہو کہ اللہ ان باتوں پر، چھوٹی چھوٹی عبادات پر اتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی اصلی خوشیاں، ابدی خوشیاں برباد کر دیں عید کی شاپنگ کے نام پر، عید کی خریداری کے نام پر۔ تو اس لیے کوشش کریں یہ آخری موقع جو ہمارے پاس بچا ہے، یہ آخری جو چانس ہمارے پاس رہ گیا ہے، ہم اس سے نفع اٹھانے والے بنیں، ہم اس سے قیمتی بنانے والے بنیں۔ اپنے دل کو سمجھائیں، اس بات پر مجبور کریں کہ دیکھو قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے۔ اس بات کو خود بھی سمجھیں، سمجھانے کی کوشش کریں، بھائی قبر کی تنہائی ہم نے اکیلے دیکھنی ہے، قبر کی وحشت ہم نے اکیلے محسوس کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبر کی وحشت کو کوئی چیز دور کرتی ہے تو وہ اعتکاف کی، فرمایا جس نے اعتکاف کیا اللہ کل قیامت کے دن اور قبر میں فرمائیں گے کہ باوجود مخلوق کے ساتھ رہتا تھا، اپنی اولادوں کے ساتھ اس نے وقت گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، بیوی کے ساتھ رہتا تھا، ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، اس کی تجارتیں بھی تھی، اس کی دکانیں بھی تھی، اس کے باوجود اس نے مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیا، یعنی کہ اعتکاف کیا۔ فرمایا اس نے اس دن تنہائی اختیار کی جس دن دنیا کی رنگ رنگینیاں تھیں، جس دن دنیا کی چمک دمک نظر آ رہی تھی، لیکن اس دن اس نے سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ تعلق بنایا، تنہائی کو پسند کیا، خلوت میں آیا۔ فرمایا فرشتوں گواہ رہنا میں اس کو قبر کی تمام وحشتوں سے دور کر دوں، میں اسے قبر کی تمام پریشانیوں سے نجات دے دوں گا، میں قبر کی تنہائیوں سے اسے نجات دے دوں گا، میں حشر کے میدان کے سخت مراحل سے اسے نجات دے دوں گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھانا کہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، کوئی کسی کے بارے میں فکر نہیں کرتا، کوئی کسی کا درد نہیں اٹھاتا۔ لوگ مر جاتے ہیں، 2 دن کے بعد ان کے گھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، بس وہی مرتا ہے جو مر جاتا ہے، جو کچھ ہوا اسی کے ساتھ ہوا۔ ہاں 2-3 دن رونے کے بعد سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور جنازے کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ کا حکم ہے، بس جی لکھی اتنی آئی پہ ختم ہو گئی گل۔ بس اگر کوئی بہت ہی زیادہ زندگی گزار کے گیا، بہت ہی کوئی اچھے کارنامے کر کے گیا، یا بہت ہی کوئی اپنا روب دبدبا چھوڑ کے گیا تو کیا ہوتا ہے جی فلاں فوت ہو گئے کہ تو اوہو اچھا جنازہ کس وقت ہے، جنازے کا کیا ٹائم ہے، بس ختم، ساری زندگی کی کمائیاں ختم، ساری زندگی کی شہرتیں ختم۔ کوئی نہیں کہتا کہ جی بہت اچھا آدمی تھا، کوئی نہیں اس کے گھنٹے قصیدے پڑھتا، کوئی نہیں اس کے لیے خیرات کا انتظام کرتا، کوئی نہیں اس کے لیے بھئی قرآن پڑھو جی میں فلاں مدرسے میں جا رہا ہوں قرآن لینے کے لیے، فلاں خیرات کا انتظام کر رہا ہوں، فلاں عبادات کا انتظام کر، کوئی نہیں کرتا کسی کے بارے میں۔ تو اپنے آپ کے دل کو سمجھانا اور بھئی اپنے بارے میں خود سوچ، اپنے بارے میں خود فکر کر، اپنی سوچ خود سوچ، قبر کی تنہائیاں تجھے اکیلے کو دیکھنی پڑیں گی، قبر کی گرمی تجھے اکیلے کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اسے 3 حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ نیک بندے کو یہ حسرت نہیں ہوتی کہ کوٹھی گئی، کار گئی، دکان گئی، اولادیں چھوٹ گئی، نیک بندے کو یہ نہیں۔ جناب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کو 3 حسرتیں رہ جاتی ہیں، کہتا ہے کاش کہ وہ اعتکاف کی جو لذت تھی وہ میں محسوس کر سکتا، جس کی آنکھیں ایمان کے ساتھ کھلی ہوئی ہوں، جس نے اللہ کی رضا کا صرف اقرار نہیں
بلکہ اپنے دل سے یقین کے ساتھ ارادہ کر لیا ہو، فرمایا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ لذت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حسرت کرے گا کاش کہ مجھے زندگی ملتی اور میں اعتکاف کی لذت کو حاصل کرتا۔ دوسری حسرت کرے گا نیک بندہ کہ اے کاش مجھے زندگی میسر آتی، میں گرمی کا روزہ رکھتا اور میں وہ لذت محسوس کرتا جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا تیسری لذت وہ کہے گا کاش مجھے شہادت کی موت میسر آتی، جو شہادت کی موت میں لذت ہے وہ لذت میں نے کہیں نہیں۔ یہ تین حسرتیں کرتا ہے بندہ مرنے والا کہ کاش یہ تین چیزیں مجھے میسر ہوتی، یہ تین چیزیں مجھے نصیب ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے اور یہ آخری چانس ہے۔ رمضان زندگی میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا بھی توبہ کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، سال بھر جو ہم نے گندگی اپنے اوپر ڈالی ہے گناہوں کی صورت میں، اسے اتارنے کے لیے اب کچھ کرو۔ توبہ کا راستہ ہے، استغفار کا راستہ ہے، اپنے دل کو صاف اور پاک کرنے کا ایک عظیم طریقہ روزہ رمضان جلا دینا۔ فرمائیے گندگیوں کو، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نئی زندگی کا آغاز کرو، رمضان اسی لیے آیا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب آمنہ کے لال جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، آپ نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا۔ فرمایا اور جو آخری سال تھا جب آپ نے محسوس کیا اور آپ نے جناب صحابہ کرام کو کہا کہ صحابہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگلا رمضان میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، آپ نے 2 اشر اعتکاف فرمایا۔ کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یہ لذت ہے یہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے، یہ فرمائے یہ خاص عبادت ہے اور خاص لوگ ہی پہچانتے ہیں اس عبادت کو، یہ اللہ کے خاص بندوں کی عبادت ہے اور اس عبادت کو خاص لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ اس لیے جناب حسین ابن علی امام الشہداء امام المتقین فرماتے ہیں کہ میں نے اب جناب رسول اللہ سے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے جس نے اعتکاف کیا، جس نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب نصیب۔ اور ایک دوسری روایت میں عائشہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کا، جس نے اللہ کی رضا کے واسطے اعتکاف کیا 1 دن کا، فرمایا اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ خندق کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک خندق کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں، ایک خندق کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے بنے، توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ۔ اگر مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، تو پھر ہمارا یہ راستہ ہے کہ ہم کوئی عبادات میں لگے اور ان عظیم راتوں کو ضائع نہ کریں، ان عظیم راتوں میں سے کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، غفلت میں نہ ہو۔ ساری زندگی ہم نے لایانی باتیں کی ہیں، یہ 10 دن ہم چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے واسطے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو زبان خاموش رہے، اس کی جو قیمت اللہ کی عدالت میں لگتی ہے نا، اس کی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے امام المتقین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ فرمایا کوفہ کی مسجد میں نا آپ رات کو آیا کرتے تھے، یہ آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا۔ آپ ایک رات کا ایک حصہ یعنی پورا آدھا حصہ آپ تہجد میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ اور زرار کنانی کہتے ہیں جب آپ مسجد نبوی کی طرف یعنی کہ اپنی مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوتے تو آپ گلیوں میں 3 اعلان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ کے بندوں جاگو، اے اللہ کے بندوں اپنی آنکھوں کو نیند سے بیدار رکھو۔ اور دوسرا اعلان کیا کرتے تھے دن میں متقی بن کے رہو، دن میں متقی بن کے رہو۔ کیا مطلب؟ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو، اپنی کانوں سے وہ سنو جو اللہ چاہتے ہیں، اپنی زبان سے وہ بولو جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ اور تیسرا آپ اعلان فرمایا کرتے تھے دنیا کی خواہش کم کر دو، دنیا کی خواہش کم کر دو، یہ تمہیں سوائے دکھ کے سوا کچھ نہیں دے گی، سوائے دکھوں کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے گی، دنیا کی خواہش کم کر دو۔ اور اے دنیا والوں اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو،
اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو، یہ آپ کا ساری زندگی کا معمول رہا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب رات گہری ہو چکی تھی، دشمن سر پہ کھڑا ہے، اور کسی نے دیکھا کہ آپ رات کے اندھیروں میں سید علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ آنے جانے والے کی خبر نہیں، تو نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، اے امام المتقین، خلیفہ وقت، آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں؟ دشمن صرف آپ کے تعاقب میں ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن آپ اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وقت، رات کا یہ وقت میرے اللہ سے ملاقات کا سب سے سنہرا موقع، میں اس موقع کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو جنگ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر کھڑا کیا کہ پہرا دو، دشمن حملہ نہ کرے، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران پہرا کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص آگے بڑھا، صحابی رسول، کہا، اے امام المتقین، اے علی بن ابی طالب، آپ کو رسول اللہ نے پہرے کی ذمہ داری دی ہے، اور آپ ذکر اذکار اور نوافل میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ صحابہ کا پورا لشکر آپ کی وجہ سے سویا ہوا ہے، کہ آپ پہرے پر کھڑے ہیں، اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو صحابہ کو نقصان پہنچا یا آپ کو نقصان پہنچا تو رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں جس ذات کی رضا کے لیے پہرا دے رہا ہوں میں اسی کو راضی کر رہا ہوں، میں جس اللہ کو دکھانے کے لیے پہرا دے رہا ہوں، میں جس اللہ کی رضا کے لیے پہرے پر کھڑا ہوں، میں جس اللہ کی رضا کے مقصود کے لیے کھڑا ہوں، یہ عبادت اسی کی کر رہا ہوں، اور اگر میرے اللہ نے چاہا، اور میرا اللہ دنیا سے سب سے بڑا محافظ میرا اللہ ہے، کل کائنات کا سب سے بڑا محافظ میرا اللہ ہے، وہ علی کی حفاظت بھی کرے گا اور علی کے یاروں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور اے سوال کرنے والے سن، اگر اللہ نے چاہا تو دشمنوں کے لیے علی اکیلا ہی کافی، اے سوال کرنے والے سن، اگر اللہ نے چاہا تو دشمنوں کے لیے علی کی تلوار ہی کافی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، چند مشرکین نے حملہ کیا، امام المتقین سید علی المرتضیٰ نے ان کا مقابلہ کیا، اور ان کے 11 آدمی قتل کر دیے گئے، اور امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے۔ اور آپ علیہ السلام کو آ کر بتایا، حضور رات مشرکین نے حملہ کیا ایک جماعت بن کر، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے اور آپ کی غلامی کے صدقے میں نے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ اور